بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب اور محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کی تلاوت کی ہے اولیاء کے حق میں بڑی مشہور اور معروف آیت پاک ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ان اولیاء کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ آیت بڑی مشہور اور معروف ہے، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ خبردار کیا ہے اپنے بندوں کو کہ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک یہ میرے اولیاء جو ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر خدا ہی کا نور ہے اور خدا کا ہی ظہور ہے۔ اس کائنات کے اندر کتنی جگہیں ہیں جو نبوت سے روشن ہیں، کتنی جگہیں ہیں جو شہادت سے روشن ہیں، اور کتنی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے ان دوستوں کا جلوہ ہے، اور پھر آپ جیسے ولی کی بہار ہی بہار ہے۔ آج ہم اللہ کے پیارے ولی کی بارگاہ میں جو حاضر ہیں، کوئی یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا شروع سے ہی طریقہ رہا ہے کہ مشائخ عظام بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا، ان کے مزارات کی زیارت کرنا اور اس موقع پر صدقہ ادا کرنا اور اہتمام کرنا، عرصوں کی حفاظت کرنا، یہ اہل اسلام کا شروع سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ مشائخ عظام اور بزرگان دین کے عرصوں کے سلسلے میں علماء سلف و خلف نے یوں ذکر کیا ہے
جس میں وہ بزرگ جو وقت کے بہترین علامہ ہیں، جن کا نام امام فخر الدین رازی ہے، وہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور دوسرے ایک بزرگ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب تفسیر در منشور میں لکھتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یاتی قبور الشہداء ولا راس کل حول فیقول سلام بما صبرتم فنعم عقبی الدار والخلفاء الاربع ہاکذا کانوا یفعلون۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور چاروں ان خلفاء کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ بھی نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے شہداء کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے علماء سلف و خلف کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ انبیاء اور شہداء اور اولیاء کی قبور پر حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اسلام کے تاروں کا طریقہ ہے، اسلام کے علمبرداروں کا طریقہ ہے، اور پھر ان بارگاہوں سے ہمیں کچھ فیوز و برکات ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اس موقع پر ہماری طرف سے کچھ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ تبرکات تقسیم ہو جایا کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آج جس کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، جس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، جس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تو آخر یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ فکر روشن ہوتی ہے، اور ہم بھی اس بات کو سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طریقہ رہا کہ ہر سال فلسطین سے چل کر بغداد شریف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پر تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ کے مزار کی زیارت کرتے، اور آپ کے مزار پاک کے قریب میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور خاص بات یہ کہ جب آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے قریب جو مسجد ہے، جب اس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس مسجد میں آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ہمت کر کے ادب کے ساتھ استاد مکرم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اے استاد مکرم، آپ کا ادب ہمارے لیے بہت اہم، قربان ہو جائیں آپ پر۔ ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی
شفقت کی وجہ سے یہ ہمت کی ہے. ہم آپ سے کچھ جواب چاہتے ہیں اور وہ جواب یہ لینا چاہتے ہیں کہ حضرت آپ کے اجتہاد میں رفع یدین ہے، لیکن جب آپ یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس والی مسجد میں جب آپ یہاں نماز ادا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رفع یدین نہیں فرماتے، آپ اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو تسلی بخش جواب دیا اور کہا کہ تمہارا سوال واقعی لائق ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں میرا اجتہاد اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں حاضر ہو کر اس بارگاہ میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں تو یہ مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد پر ہی عمل کرتا ہوں. حضرت امام شافعی کا مرتبہ وہ مقام آپ دیکھیں کہ جس شخص نے اس وقت خم ٹھوک کر اعلان کیا تھا کہ جب آپ پر رافضی ہونے کا الزام لگا، آپ اہل بیت سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ لوگوں نے یہ سوچنا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ شافعی تو رافضی ہو گیا ہے، یہ انہی کی محبت میں لگا رہتا ہے. تو اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھم ٹھوک کر یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں سنو، اس زمین کے انسان اور تمام جنات گواہ ہو جائیں، اگر آل رسول کی محبت ہونا، اہل بیت سے محبت کرنا اگر رافضی کہلاتا ہے تو سن لو کہ میں اس لفظ کو اپنے حق میں قبول کروں گا. بے شک مجھے رافضی کہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ کی آل کی محبت میرے دل سے نہیں نکل سکتی. ایسا جید عالم، ایسا امام، محبت رسول کے کرنے والا، عاشق رسول، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھنے والا، وہ امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے شرم کرتا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے اجتہاد پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کے مسائل سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے مسائل سے ہم اپنی نمازوں کو درست رکھتے ہیں، جن کے مسائل سے شریعت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کے علم کا وہ جید عالم، وہ امام بھی قائل ہے، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر وہ بھی شرم محسوس کر رہا ہے. تو آپ کے علم کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا عالم ہوتے ہوئے جب قبر پر حاضری دے رہا ہے اور مزارات کی زیارت کر رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی ہم اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو برقرار رکھیں گے اور اسی کو پکڑے رہیں گے تو آپ کا خاندان بنا رہے گا، آپ کا قبیلہ بنا رہے گا، آپ کی برادری رہے گی. اور اگر آپ اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے تو بھائی سے ٹوٹ جائے گا، خاندان بکھر جائے گا اور قبیلے بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے بڑوں کے رسم و رواج کو دیکھیے. اس دین کا جو ٹھہراؤ ہے یہ بھی رسم و رواج پر ہی قائم ہے. کوئی بھی عمل اس دین کا آپ لے لیں، سب کے سب رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ رسم
اور کچھ رواج ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو انسان سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے رسم اور ایسے رواج جو ہیں ہمارے نزدیک حرام ہیں۔ اسلام ان رسم و رواج کو منع فرماتا ہے، اور وہ رسم وہ رواج جو انسان کو انسان سے جوڑتے ہوں، انسان کو انسان سے ایک محبت والا بناتے ہوں، اور آپس میں ہمیں ایک اور نیک رہنے کی تلقین کرتے ہوں، تو وہ رسم و رواج جو ہے وہ دین ہے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ رسم و رواج کے علاوہ کوئی دین اور نہیں ہے، یہ بھی رسم و رواج ہی پر اس کا ٹھہراؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔